السلام علیکم ناظرین گرامی، پہلی جنگ عظیم کا ایک اہم سٹاکیہ فوجی جو دوسری جنگ عظیم کے سب سے اہم کردار ہٹلر کے طور پر جانا جاتا ہے، اس شخص کا نام یقیناً آپ دوستوں نے سن رکھا ہوگا، لیکن اس کی زندگی کے کچھ دلچسپ کوشش شاید بہت سے لوگ نہ جانتے ہو۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی 10 حقائق کے بارے میں بتائیں گے جن کو یقیناً آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ ہٹلر کیوں یہودیوں سے نفرت کرتا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو ویڈیو کے آخر میں آگاہ کیا جائے گا۔ ہٹلر جرمن نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، جو جرمنی کا سفاک ترین جرنیل کہلایا جاتا ہے، دراصل اس کا تعلق جرمنی سے نہیں تھا، بلکہ وہ جرمنی کے مشرقی ہمسایہ ممالک آسٹریا ہنگری میں پیدا ہوا تھا، جو اب آسٹریا اور ہنگری کے نام سے 2 ممالک میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ہٹلر نے وہی تعلیم حاصل کی۔ اپنے والدین کے مرنے کے بعد اس نے مصور کے طور پر اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کی، لیکن اس شعبے میں وہ پوری طرح ناکام رہا۔ کم آمدنی کے باعث اس کی جوانی کی ابتدا تندرستی سے ہوئی اور اس میں احساسی کمتری پیدا ہوئی۔ آگے چل کر یہی اس کی سفاکیت کی وجہ بنی۔ ناظرین گرامی، ہٹلر نے جب مصور کے طور پر خود کو ناکام پایا تو اس نے فوج میں ملازمت کا سوچا، تاہم آسٹریا ہنگری کی فوج نے ہٹلر کو فوج میں بھرتی کرنے سے انکار کر دیا۔ جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو بے روزگاری سے تنگ ہٹلر نے اپنے ملک آسٹریا ہنگری کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے امتحان دیا، لیکن اسے بھرتی کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ کمانڈر نے ہٹلر سے کہا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ رائفل نہیں اٹھا سکتے، جنگ کیا خاک لڑو گے، مگر تاریخ نے دیکھا کہ چند سالوں بعد وہ رتبہ حاصل کیا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پیارے دوستو، ہٹلر اپنے باپ سے نفرت اور ماں سے عشق کرتا تھا۔ ہٹلر نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد جلد ہی اس کی قبر پر جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کے سختگیر رویے کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اسے اپنی ماں سے بے حد محبت تھی، یہاں تک کہ دوسری جنگ میں جب اس کی شکست یقینی ہو گئی تو وہ ایک زیر زمین بنکر میں جا چھپا۔ اسی بنکر میں اس نے خودکشی کی، اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس بنکر کے ایک کونے میں اس نے اپنی ماں کی تصویر لٹکا رکھی تھی۔ مصور بننا چاہتا تھا۔ وقت انسان سے انسان کو کیا بنا دیتا ہے۔ ہٹلر نے آغاز جوانی میں ایک عظیم مصور بننے کا خواب دیکھا تھا۔ ماں کے وفات کے بعد وہ تصویریں بنا کر کھاتے پیتے محفلوں میں اسے بیچ کر روزی روٹی کماتا تھا، لیکن برا ہو آسٹریا اور ہنگری کے ولی عہد پر چلنے والی گولی کا، جس سے پہلی جنگ عظیم چڑھ گئی تھی۔ اس جنگ کی وجہ سے عالمی فوجی بھرتی کا معیار کم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ کمزور لوگوں کو بھی اچھے پیسوں پر فوج میں بھرتی کیا جانے لگا اور ہٹلر بھی آسانی سے فوج میں بھرتی ہونے لگا۔ بعد میں جب ہٹلر نے نازی تنظیم کھڑی کی تو مصوری کی مہارت اسے بہت کام آئی۔ اپنی تنظیم کا لوگو اور جھنڈا ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا تھا۔ اپنی فوج کی وردی اور بیجز اس نے ہی ڈیزائن کی۔ گو کہ وہ سفاکیت میں کسی کا آسانی نہیں رکھتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک عظیم لیڈر کہلایا جاتا ہے۔ زرینی گرامی، ایک انگلش فوجی جس کے نشانے پر ہٹلر تھا، وہ برطانوی فوجی جو ایک گولی سے ہٹلر کو قتل کر سکتا تھا، اگر وہ ٹریگر دبا دیتا تو شاید 20ویں صدی کی تاریخ مختلف ہوتی۔ ہنری ٹرینی برطانوی فوج کی 25 سالہ جوان تھا۔ جب ہنگو کی لڑائی میں جرمن فوج کی شکست ہوئی اور فوج بھاگنا شروع ہو گئی تو ایک موقع پر ہٹلر ٹوکر کھا کر نیچے گر گیا۔ اس کے پیچھے برطانوی فوجی تھے جو بھاگتے جرمنوں پر فائر کر رہے تھے۔ ہٹلر لاشوں پر گر گیا۔ چند لمحے بعد اٹھا تو اس کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی نہیں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک برطانوی فوجی اس پر رائفل تان کر کھڑا تھا۔ اس وقت ہٹلر کے آنکھوں میں شاید موت کے سائے لہرائے ہوں گے، لیکن کئی لمحے گزر گئے اور برطانوی فوجوں نے فائر نہیں کی۔ برطانوی فوجی بھی تنہا تھا، اس لیے شاید کسی اور طرف سے بھی فائر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ہٹلر بھاگ گیا کہ برطانوی فوجی اسے نکل جانے کا موقع دے رہا ہے۔ ہٹلر سر نیچے کر کے ایک طرف کو نکل گیا۔ بہت عرصہ بعد جب جنگ عظیم کی تصاویر شائع ہوئی تو ایک تصویر میں ہٹلر نے ہنری کو پہچان لیا اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایک بار برطانوی وزیر اعظم چیمبرلین جب ہٹلر سے ملنے آیا تو ہٹلر نے ہنری کا شکریہ ادا کرنے کی درخواست کی۔ چیمبرلین نے ہٹلر سے وعدہ کیا کہ وہ لندن پہنچتے ہی ہنری کو فون کرے گا اور ہٹلر کے جذبات اس تک پہنچا دے گا۔ اس طرح ہٹلر نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ ایک گولی ہٹلر کو موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی اور یوں کئی یہودی اس سفاک قاتل کے ہاتھوں نہ مرے۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم جو ہٹلر نے ایک عام فوجی کے طور پر لڑی، اسی میں وہ اتحادیوں کے کیمیکل ہتھیاروں کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے چند دنوں کے لیے وہ اندھا بھی ہوا۔
لیکن پھر مختصر علاج کے بعد بصارت ایک بار پھر کام کرنے لگی۔ عین ممکن تھا کہ علاج کے بعد اسے دکھائی نہ دیتا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ناظرین، ہٹلر کو اپنی 30 سالہ بھتیجی گیلی راوا سے عشق ہو گیا تھا۔ گیلی نے ایک بار اپنے دوست سے کہا کہ چچا مجھ سے ایسے مطالبات کرتا ہے کہ کسی کو بتاؤ تو وہ یقین نہ کرے، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہا اور یہ اسکینڈل اخبارات میں شائع ہونے لگا۔ ہٹلر کی زندگی تلخ ترین ہونے لگی۔ ہٹلر کو اپنی سیاسی کیریئر ختم ہوتا نظر آنے لگا۔ اس کی سوشلسٹ مخالفین نے آسمان سر پر اٹھایا۔ دوسری جانب گیلی ان واقعات سے دل برداشتہ ہونے لگی کہ اس پر ناجائز تعلقات کے الزامات لگائے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر گیلی نے خودکشی کر لی، جسے مخالفین نے قتل قرار دیا۔ اس وجہ سے ہٹلر کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا، لیکن ایسے میں گیلی سے ملتی جلتی شکل کی 19 سالہ ایوان براؤن مل گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی، جسے ہٹلر کے فوٹوگرافر نے ہٹلر تک پہنچا دی۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا اعلان کر کے مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا، البتہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اس نے ایوا سے شادی کر لیا، جس کے بعد اس جوڑے نے خودکشی کر لی۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں سب سے اہم سوال کا، یعنی ہٹلر کو یہودیوں سے نفرت کیوں تھی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئی، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی دنیا پر حکمرانی کا حق رکھتی ہے، اور بہتر انسانی ماحول کے لیے ضروری ہے کہ غلام اور نیچے قوموں کو ختم کر دی جائے۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ یہودی چونکہ ایک عرصے سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے وہ اس کو گھٹیا قوم سمجھتا تھا۔ مزید یہ کہ پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں نے درپردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بدعہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ وہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے وہ انہیں ایک لعنتزدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کرنا چاہتا تھا۔ لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ سزا دیتا ہے تو انصاف سے دیتا ہے، اور اس میں ظلم کا پہلو نہیں ہوتا۔ انصاف جب خدائی ٹھیکیدار بن جائے تو پھر ہولوکاسٹ بھی ہوتا ہے اور سقوط بغداد بھی۔ ایسا ہر واقعہ سفاکیت اور حیوانیت کا مثال بن جاتا ہے۔ ہٹلر کی یہود دشمنی کی ایک اور وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ہٹلر دراصل ایک یہودی کی ناجائز اولاد بھی تھا۔ اس کی ماں چونکہ جرمن تھی، اس لیے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا انتقام پوری یہودی قوم سے لینا چاہتا تھا۔